الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما گرامی قدر سامعین حضرات، آج بحمد اللہ تعالی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس عنوان پر 50واں جمعہ ہے۔ اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا بخشو صفا باہر کھنڈوا وقتوں رہ گئے۔ یہ بڈھے آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ 4 بڈھے جڑے بیٹھے نا اگلی صف میں آ جائیں۔ چلو کوئی بڈھا بندہ تو بیٹھا رہا ہے۔ تسی واقعہ معراج کے متعلق میں بات عرض کر رہا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 نبوی کے بعد اللہ تعالی نے تمام تکالیف سہنے اور مصائب برداشت کرنے کے بعد بطور انعام معراج کا تحفہ دیا، اور یہ آپ کی یہ معراج مسجد حرام سے لے کر ام ہانی کے گھر سے لے کر مسجد حرام، بیت اللہ سے بیت المقدس، اور وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، 6واں آسمان، 7واں آسمان، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، مقام شریف الاقلام اور ملاقات الہی۔ درمیان کی ساری باتیں غالباً 5واں یا 6واں جمعہ ہے اس کے اوپر، وہ ساری تفصیلات آپ نے سنی۔ آپ کو خواب کے اندر تو کئی مرتبہ معراج ہوئی، بات سمجھ رہے ہو؟ خواب میں کئی مرتبہ معراج ہوئی، لیکن یہ جس معراج کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ خواب والی نہیں ہے، بلکہ یہ حالت بیداری میں روح اور جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ تک تشریف لے گئے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو ذہن میں پیوست رکھنا ہے۔
روح اور جسم کے ساتھ ام ہانی کے گھر سے اٹھے، بیت اللہ سے بیت المقدس، وہاں انبیاء کو نماز پڑھوائی، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر وہاں جلسہ ہوا، اس کے بعد سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پر۔ یہ خواب میں نہیں تھی، فقط روح کو نہیں تھی، بلکہ آپ کا جسد اطہر بنفس نفیس عرش مولا تک پہنچا۔ سمجھ لیے بات آپ نے؟ یہ میں نے پھر دہرایا ہے اس بات کو، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، آج اسی کے اوپر گفتگو ہونی ہے۔ مقام سدرۃ المنتہا پر جناب جبریل امین کی آخری منزل تھی، اور اس مقام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ جبریل کو اپنی اصلی شکل، یہ دوسری مرتبہ دیکھا ہے۔ پہلی مرتبہ غار حرا کے پاس اصلی شکل میں، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس اصلی شکل میں۔ اور جبریل نے ایک پر کھولا اور پورا افق، آسمان کا پورا کنارہ اس سے بند ہو گیا، اتنے بڑے پر جبریل امین کے۔ تو آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا، سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا تحفہ دیا گیا، اور آپ کی امت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اسی براق کے ذریعے آنن فانن آپ ام ہانی کے گھر میں۔ صبح کے وقت آپ ام ہانی کو کہتے ہیں، ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، آپ کی چچا زاد بہن ہے۔ ان کو کہتے ہیں آپ کہ میں نے رات نماز آپ کے پاس پڑھی ہے، اور پھر ابھی نماز آسمانوں سے ہو کر، بیت المقدس سے ہو کر میں نے آپ کے پاس پڑھی۔ ام ہانی نے کہا کہ آپ اپنی قوم کو یہ بات نہیں بتانا، وہ پہلے ہی مذاق اڑاتے ہیں، پہلے ہی وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ رات میں نماز یہاں پڑھ کر بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمان کی سیر، جنت کی سیر، عرش معلا تک میں پہنچا، یہ کون مانے گا آپ کی بات؟ اور یہ بھی یاد رکھیں ام ہانی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی، ام ہانی مسلمان ہوئی ہے 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن، لیکن آپ کا رشتہ تھا، آپ ام ہانی کے گھر میں تھے، تو ام ہانی کو آپ نے فرمایا واللہ میں ضرور بتاؤں گا، واللہ میں، بات جو صحیح ہے، اسے چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگ اس کے اوپر تعجب کرتے ہیں تو کرتے رہیں، کسی کا تعجب ہمیں نہیں روک سکتا، تو ضرور بتاؤں گا۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے کپڑے کا پلو تھاما، لیکن آپ نے جھٹک کر چھڑوا لیا کہ میں بتاؤں گا، تو آپ چلے گئے، باہر چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام ہانی کہتے ہیں کہ میں نے ایک حبشیہ لونڈی کو پیچھے بھیجا کہ جا کر کیا کہتے ہیں اور جواب کیا ملتا ہے۔ آپ صبح کے وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ میں ایک روایت بیان کر رہا ہوں، مختلف روایتیں آتی ہیں، جو روایت میں بیان کر رہا ہوں اس میں یہ آتا ہے کہ آپ بیان بھی کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی اس بات کا بھی یقینی اندازہ ہے کہ مجھے جھٹلایا بھی جائے گا، میری بات مانی بھی نہیں جائے گی، تو آپ اس کشمکش میں وہاں سوچنے کے لیے تھوڑے پریشان بیٹھ گئے۔ اتنے میں ابو جہل آ گیا، اور ابو جہل بیٹھے ہوئے پریشانی کے اثرات دیکھ کر کہتا ہے کوئی نئی بات ہوئی ہے، وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا، کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ تو حضور نے فوراً فرمایا ہاں نئی بات ہوئی ہے۔ کون سی نئی بات؟ کہ میں اس رات کو بیت المقدس گیا اور وہاں سے آسمانوں کی سیر میں کر کے آیا رات کو، اور صبح آپ نے یہی جہاں کی، آپ نے فرمایا ہاں یہاں کی۔ تو اس نے کہا، ابو جہل نے اب کیا کہا کہ میں اب اس بات کا واویلا شروع کر دوں تو شاید بات کے اوپر آپ نہ ٹھہر سکیں،
تو میں نے اجازت مانگی، ابو جہل نے اجازت مانگی کہ میں آپ کی قوم کو اکٹھا کروں، آپ بتائیں گے؟ حضور نے فرمایا اکٹھا کروں۔ تو ابو جہل نے قبیلوں کو آواز دی، قبیلہ فلاں کو، قبیلہ فلاں، آؤ آج محمد ایک اوپری بات کر رہا ہے، ایک عجیب بات کر رہا ہے، وہ ذرا سنیں۔ وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور ابو جہل نے کہا جو مجھے بتایا وہ ان کو بھی بتاؤ۔ آپ نے فرمایا ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا، وہاں سے مجھے 2 فرشتے بیت اللہ لے آئے، وہ سارا واقعہ، اور وہاں سے میں بیت المقدس پہنچا، انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوئی، آسمانوں تک گیا۔ لوگ حیران، تالیاں انہوں نے بجا دی، انہوں نے شور مچایا، سیٹیاں بجائیں، بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں، اور انہوں نے شور مچایا، آپ کا مذاق اڑایا۔ مطعم بن عدی نہیں بول رہا تھا، وہ اس وقت بولا۔ اس نے کہا پہلے تو میرے دل میں کچھ قدر تھی تیری، لیکن آج تیرا یہ جھوٹ بالکل واضح ہو گیا ہے، یہ جھوٹی بات ہے، میں نہیں ماننے کے لیے تیار۔ ہمارے اونٹ مہینوں چلتے ہیں، چڑھائیوں پہ اترائیوں میں جاتے ہیں، ان کے کلیجے پگھل جاتے ہیں، اتنا طویل سفر بیت المقدس کا آپ رات کے ایک حصے میں کر کے آ گئے۔ انہوں نے فرمایا میں کر کیا ہے؟ کچھ لوگ بھاگے، توجہ ہے، کچھ لوگ بھاگے کہ اب موقع ہے جھوٹ ثابت کرنے کا ابو بکر کے پاس۔ ابو بکر آج تیرا دوست کیا کہہ رہا ہے پتہ بھی ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا دوست کہتا ہے میں رات کو بیت اللہ سے بیت المقدس میں گیا، انبیاء سے میری ملاقات ہوئی، اور پھر میں صبح پھر یہاں ہوں۔ ابو بکر نے کہا اس میں کون سی تعجب والی بات ہے، میں تو اس سے آگے کی ہر روز تصدیق کرتا ہوں، پل بھر میں عرش الہی سے فرشتہ چلتا ہے اور آسمان کی خبریں آ کر بتا دیتا ہے، میں تو ہر روز ان کے مشاہدے بھی کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہوا ہوگا، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ابو بکر کا لقب ملا صدیق، سچ کو سچ کہنے والا، سچ کو ابو بکر نے جس طرح ایمان لانے میں کوئی پس و پیش نہیں کی، اسی طرح جب ان کو معجزہ معراج کی خبر پہنچی تو ابو بکر نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، بلکہ دندان شکن جواب دیا کہ میں اس سے تو زیادہ چیزوں کی مشاہدہ کرتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں، پل بھر میں فرشتہ آسمان سے خبریں لے کر آ جاتا ہے، ایک منٹ بھی نہیں لگتا، میں اس کی تصدیق ہر روز کر رہا ہوں، یہ کون سی تعجب والی بات ہے؟ وہ اس سے زیادہ قابل تعجب ہے جس کو میں پہلے سے مان رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا اچھا ابو بکر تو پھر نہیں مان رہا، جو دو ہم لگانے کے لیے گئے ابو بکر کا عقیدہ تو اور زیادہ پختہ معلوم ہوتا ہے، مجمع اکٹھا ہے۔ اچھا آپ بیت المقدس گئے؟ وہ لوگ بیت المقدس میں بھی گئے، تو انہوں نے کہا بیت المقدس کی نشانیاں بتاؤ۔ حضرت کہتے میں پریشان ہو گیا، اب رات کو گیا بیت المقدس میں، ایک آدمی سفر کے لیے جاتا ہے، ساری چیزیں وہ یاد کر کے تھوڑا آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حجر اسود کے پاس کھڑا ہوا، جبریل امین بیت المقدس کو سامنے کر کے لے آئے۔ دوسری روایت میں آتا ہے جبریل نے اپنے پر کو کھولا اور بیت المقدس کا پورا عکس جبریل کے پر کے اوپر آ گیا۔ اچھا بھائی بیت المقدس کیسے سامنے آ سکتی ہے؟ جبریل کے پر کے اوپر عکس کیسے آ سکتا ہے؟ اور بھی روایات کے بارے میں آتے ہیں بیت المقدس کی مثالی شکل جبریل امین سامنے لے کر آئے۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ رستے کے ساری چیزیں ہٹ گئیں، بیت المقدس بالکل سامنے ہو گیا۔ یہ مختلف روایات میں مختلف باتیں آتی ہیں، لیکن یہ قابل تعجب نہیں ہے۔ امریکہ کا صدر امریکہ میں تقریر کر رہا ہے، آپ کے موبائل میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اگر تم ناقص اسباب کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کر سکتے ہو تو خالق کائنات نہیں کر سکتا۔ جبریل سدرۃ المنتہا سے ایک منٹ بھی نہیں لگتا، وہاں سے زمین پر، زمین سے آسمان پر، وہاں کتنی قدرت ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے زمانے میں تو ان چیزوں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں تقریر یہاں کر رہا ہوں، کیمرہ یہاں لگا ہوا ہے، اس کا عکس اتنی منزل کے اوپر پردے کے اوپر لگا ہے، تو میں بیٹھا یہاں ہوں، تقریر وہاں بھی سنائی دی جا رہی ہے۔ بیٹھا یہاں ہوں، فیس بک کے اوپر تقریر دبئی والے بھی سن رہے ہیں، سعودیہ والے بھی سن رہے ہیں، تو یہ کون سا مشکل ہے؟ اب سائنس تو ان نظریات کی تائید بن کر آ رہی ہے، وہ ان چیزوں کو ثابت کر رہی ہے الٹا۔ اب تو اس کے اوپر استعباد نہیں ہونا چاہیے۔
تو باہر بیت المقدس سامنے آ گیا. جو نشانی وہ پوچھتے گئے میں دیکھ کر بتاتا گیا. وہ فلاں پلر فلاں ہے, وہ دروازہ فلاں ہے, اس دروازے کے اوپر یہ ہے, اس دروازے کے اوپر اتنی کنڈیاں ہیں, وہ چیز فلاں ہے, وہ چیز فلاں ہے. یہ ساری چیزیں میں بتاتا گیا. بیت المقدس کی نشانیاں ہی پوری ہو گئی. اچھا کوئی اور نشانی؟ آپ نے فرمایا جب میں جا رہا تھا تو میری سواری کی بو پا کر ایک اونٹ پھٹک گیا اور وہ بھاگ گیا. میں نے اس قافلے والوں کو رہنمائی کی کہ تمہارا اونٹ, وہ اونٹ کو تلاش کر رہے تھے کہ فلاں وادی میں کھڑا ہے. وہ وہاں پہنچے تو ان کو اونٹ مل گیا, تو ان سے تصدیق کر لینا, وہ قافلہ آ جائے گا. جب میں جا رہا تھا رستے میں اور واپسی کے اوپر جب میں آ رہا تھا تو ایک قافلے کو میں نے سوتے ہوئے پایا. ایک برتن میں پانی پڑا تھا, وہ برتن ڈھکا ہوا ہے. میں نے اس برتن کے اوپر سے ڈھکن ہٹایا, پانی پیا, برتن خالی ہو گیا. میں پھر ڈھکن دے کر اپنی سواری کے اوپر سوار ہو گیا. آپ اس قافلے سے بھی پوچھ سکتے ہیں یہ نشانی ہے یا نہیں. اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے نا. نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں. اب جہاں پھر جو علماء سیر ہیں, علامہ حلبی نے بہت سارے سوالات لکھے ہیں, جوابات دیے ہیں. پانی تو کسی کا ہے, بلا اجازت وہ سوئے پڑے ہیں, آپ نے کیوں پی لیا؟ علامہ حلبی نے ایک جواب یہ لکھا ہے کہ اہل عرب میں دودھ اور پانی پینے کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ساڑھے یار تھوڑے اسی تو پہلے پوچھنا ہے, چاہ تو نہ پیسو, روٹی ہر ٹائم چاہ, چاہ ہر ٹائم اب ایک ہی جواب ہے نہ پیسو. وہ اہل عرب تھے, اور اہل عرب کی ایک جھلک اس پشتون قوم کے اندر نظر آتی ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. ہاں, آپ اور میں قوم نہیں ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. نہ ہمارا کوئی طرز معاشرت ہے, نہ کوئی طرز سماج ہے, نہ کوئی اپنی روایات ہیں. غیروں کے نقال ہیں. ان کی جھلک عرب کی پختونوں کے اندر نظر آتی ہے. تو وہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. بہرحال لیکن اللہ نے تو ایک نشانی دینی تھی. اور پھر آپ نے فرمایا 3 دن کے بعد ایک قافلہ پہنچنے والا ہے. اس قافلے کے آگے آگے جو اونٹ ہے وہ کستری رنگ کا ہے. اس کے اوپر 2 بورے لدے ہوئے ہیں. ایک بورا کالے رنگ کا ہے اور دوسرا بورا دھاری دار ہے, سیاہ اور کالا مکس. 3 دن کے بعد وہ ہے سنیت المقام پر, سنیت التریم کے مقام پر ہے. لوگ دوڑے تو دیکھا وہ اونٹ وہاں موجود ہے اور قافلے سے آگے آ رہا ہے, اور کستری رنگ ہے اور اس کے اوپر 2 بورے لدے ہوئے ہیں. ایک بورا کالا ہے اور دوسرا دھاری دار ہے. یہ نشانی بھی پوری ہو گئی. بیت المقدس کی تصویر مانگی, بیت المقدس کی نشانیاں مانگی, وہ بھی پوری ہو گئی. ابو بکر کے پاس بھاگے. ابو بکر نے کہا کون سی تعجب والی بات ہے, میں اس سے زیادہ قابل تعجب چیز کی تصدیق کرتا ہوں. ہاتھ طرف کو کھیڑی لگی ہے. پھر دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے, اور علماء سیر اس کو معجزہ حبس شمس کے نام سے یاد کرتے ہیں. حبس شمس, سورج کا رک جانا, یہ آپ کا معجزہ ہے. آپ نے فرمایا وہ قافلہ سورج کے غروب سے پہلے پہنچ جائے گا. سورج غروب ہونے لگا اور ابھی تک قافلہ نہیں پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہ نے سورج کو روک دیا. سورج رک گیا اور وہ قافلہ پہنچ گیا غروب سے. اس کو کہتے ہیں معجزہ حبس شمس. سورج رک گیا آپ کے لیے. پھر وہ قافلے والے آئے, ان سے پوچھا تمہارا اونٹ بدکا تھا, بھاگ گیا تھا, گم ہوا تھا؟ ہاں گم ہوا تھا, ہمیں کسی سوار آدمی نے بتایا فلاں وادی میں ہے, اس وادی میں ہمیں اونٹ مل گیا. وہ نشانی بھی پوری ہو گئی. پھر دوسرے قافلے سے پوچھا کہ تمہارا پانی والا برتن بھرا ہوا رات کو تم نے رکھا, اور اس کی کیا بات؟ نے کہا رات کو پانی بھرا ہوا رکھا, اس کے اوپر ڈھکن دیا, صبح اٹھے تو وہ برتن خالی تھا, وہ ڈھکن اوپر اسی طرح لگا ہوا تھا. وہ نشانی بھی پوری ہو گئی. تمام نشانیوں کے پورے ہونے پر انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے, ہم اس کو ماننے کے لیے تیار. مانا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو, معراج والے معجزے کو, اور آج بھی ملاحدہ, فلاسفہ قدیمہ اور جدیدہ معجزہ معراج کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ طرح طرح کی عقلی استبعاد پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنا بھاری جسم
کس طرح قرہ زمہریر سے آگے پار ہو سکتا ہے، خلا سے آگے کس طرح جا سکتا ہے، اتنا دور کس طرح جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں آسمان تو جڑے ہوئے ہیں، جس طرح پیاز کے تہ بتہ جڑی ہوتی ہیں، آسمان اسی طرح جڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر کوئی دروازہ نہیں ہے، پھٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں سے آپ کیسے گزر گئے؟ تو وہ معراج کو نہیں مانتے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رات کے قریب حصے میں ایک جسم کس طرح اتنی سیر کر کے واپس آ سکتا ہے، یہ محال ہے۔ یہ سارے بے تکے اعتراض ہیں، بے تکے اعتراض ہیں۔ اگر انہی کو کہا جائے آج ایسے حالات آپ نے ایجاد کر لیے، اور جو یورپ زدہ دماغ ہے، یورپ کا غلامانہ ذہنیت رکھنے والا دماغ، وہ جب سائنس کے کرشمات کو بیان کرتا ہے تو وہ پھولے ہوئی نہیں سماتا۔ سائنس چاند تک پہنچ گئی، مولوی ابھی تک مسجد میں اذانیں دے رہا ہے۔ اچھا، تمہاری سائنس تو آج پہنچ رہی ہے نا، چاند تو آسمان سے بہت نیچے ہے۔ ہماری سائنس جناب محمد رسول اللہ کی سائنس تو عرش معلیٰ تک پہنچ گئی تھی 1400 سال پہلے، جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتا۔ اچھا، تم ان چیزوں کو تو مانتے ہو، لیکن جناب محمد رسول اللہ کی بتائی ہوئی بات کے اوپر تمہیں اعتماد نہیں ہے۔ یورپ کے سائنسدانوں کے تجربات کو مانتے ہو، تم نے مشاہدہ بھی نہیں کیا، لیکن دماغ غلامانہ ہے نا، دماغ یورپ زدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بتاتے ہیں اس کے اوپر استنباط پیش کرتے ہیں۔ اچھا، تمہارے راکٹ، تمہاری جان گاڑیاں، وہ قرہ زمہریر کو کراس کر کے کس طرح سیارات کے اوپر پہنچ رہی ہیں؟ اتنے وزنی گاڑیاں کس طرح وہ پہنچ رہی ہیں؟ اگر آپ کا جسم نہیں پہنچ سکتا، آپ کا براق نہیں پہنچ سکتا، آپ کی سیڑھی نہیں پہنچ سکتی، جواب دو ہمیں۔ یہ ہزاروں ٹن وزنی جہاز ہوا کے دوش کے اوپر، کندھوں کے اوپر سفر کر رہے ہیں، یہ کس طرح کر رہے ہیں؟ ہمیں جواب دو۔ اگر کوئی جسم اوپر نہیں جا سکتا، پھر کس طرح تم نے کہہ دیا کہ آسمان طے بطے ہے؟ حضور تو فرما رہے ہیں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان۔ یہ تمہارے سائنسدان آسمانوں کے اوپر گئے ہیں، جن کی باتیں مان کر بطلیموس کے ایک نظریے کو لے کر تم اندھی تقلید میں مبتلا ہو کہ آسمان طے بطے ہیں، اور جناب نبی پاک فرما رہے ہیں طے بطے نہیں ہیں۔ وہاں تمہیں عقلی استباط نظر آتا ہے، اب یہاں ان کی باتوں کے اوپر استباط نظر نہیں آتا۔ آج جو تمہاری ٹیکنالوجی ہے، اس نے جو ایک زینا لفٹ 100 منزلوں کی عمارت ہے، 1 منٹ میں فرسٹ فلور سے لے کر آخری فلور تک 100ویں منزل تک 1 منٹ میں وہ لفٹ آپ کو پہنچا دیتی ہے۔ کتنے لوگ اکٹھے پہنچا، بٹن دبایا اور اوپر پہنچے؟ تو آپ کی لفٹ اتنی کمزور ہے، جس کو رب کائنات نے بھیجا، اس سیڑھی جس کا نام معراج ہے، وہ تمہاری ٹیکنالوجی سے زیادہ کمزور ہے۔ خالق کائنات کی قدرتیں پڑھو تو کچھ سمجھ آئے۔ ایک ٹاکروں سے دین سیکھنا چھوڑ دو، جنہوں نے باضابطہ دین نہیں پڑھا ان سے دین سیکھنا چھوڑ دو۔ ہمارے علماء نے ان تمام چیزوں کے جوابات دیے ہیں۔ تم مصنوعی آلات پہن کر روح اور جسم کے ساتھ چاند پر پہنچ رہے ہو، ابھی تمہارے انکشافات ہو رہے ہیں کہ ان سیاروں پر ہم پہنچنے کے قریب ہیں، تو کیا اللہ کریم کو قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے پیغمبر کو وہاں لے جائے؟ اور جو معراج کے منکر ہیں، وہ عیسائیت بھی معراج کی انکار کرتی ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اوپر اٹھ گئے زندہ سلامت آسمانوں کے اوپر، تو وہاں کیوں نہیں انکار کرتے؟ تو یہ وہ عقلی استبعادات ہیں جن کو وہ پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک جسم کس طرح تیز رفتاری سے پہنچے اور آسمانوں کو کراس کر کے جائے، اور جسم کے اجزاء سلامت نہ رہے، اجزاء سلامت رہیں، اس کو عقل نہیں مانتی۔ ہم انہیں کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ سورج متحرک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سائنسدان کہ زمین متحرک ہے، سورج زمین سے تمہارے سائنسدانوں نے کہا کہ 10 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے۔ کتنا؟ 10 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے سورج زمین سے، اور اس کا مدار جو ہے وہ 60 کروڑ میل کا ہے۔ کتنا؟ 60 کروڑ میل کا
اس کا مدار ہے، اور اس کو 24 کے اوپر تقسیم کرو، 24 گھنٹوں کے اوپر، تو 1 گھنٹے کی رفتار بنتی ہے 2.5 کروڑ میل۔ کتنی؟ 2.5 کروڑ میل۔ سائنسدانوں کی بات مان لیتے ہیں نا۔ تمہیں نے کہا نا کہ سورج زمین سے 10 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، اور سورج کا مدار جس میں سورج چل رہا ہے یہ 60 کروڑ میل پر مشتمل ہے۔ اگر 24 گھنٹے کا سفر نکالیں تو 1 گھنٹہ 2.5 کروڑ میل۔ سورج سفر کر رہا ہے لیکن سورج کے اجزاء نہیں بکھرے۔ جب سورج کے اجزاء نہیں بکھرے تو جناب محمد رسول اللہ جا رہے ہیں، جس رفتار سے اللہ لے کر جا رہے ہیں وہاں اجزاء بکھرنے کا تصور تمہیں کیوں آیا؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ زمین متحرک ہے، زمین حرکت کر رہی ہے، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ زمین کی حرکت 1 گھنٹے میں 58,000 میل ہے۔ کتنی؟ جن سائنسدانوں کا نظریہ یہ ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے تو فی گھنٹہ اس کی رفتار کتنی ہے؟ 58,000 میل۔ تے تواڈے کوٹھے بات نہیں سلامت کھڑے نہیں، تواڈے کوٹھے 58,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین اگر چل رہی ہے، سائنسدان جو کہتے ہیں، جو طبقہ اس کا قائل ہے، تو تمہارے کنویں بھی سلامت، تمہارے بور بھی سلامت، تمہاری کوٹھی بنگلے بھی سلامت۔ 58,000 میل فی گھنٹے کے اعتبار سے تم نے یہ تو مان لیا، لیکن محمد رسول اللہ کی حرکت کو ماننے کے لیے تم تیار نہیں ہو۔ وہاں کون سا عقلی استعمال ہے؟ اور پھر کہتے ہو تیز رفتاری سے وہ جسم سلامت کیسے رہا کہ 1 رات میں معراج بھی ہوئی؟ ہم انہیں کہتے ہیں یہ سورج کی جو روشنی ہے وہ زمین کے اوپر جو پہنچتی ہے 1 سیکنڈ میں وہ کتنی رفتار سے پہنچتی ہے، ساری باتیں میں نے سائنسدانوں کی نوٹ کی ہیں۔ سورج کی روشنی جو آفتاب سے ہم تک پہنچتی ہے 1 منٹ میں 1 کروڑ 20 لاکھ میل طے کرتی ہے۔ کتنی؟ 1 منٹ میں، گھنٹے کی بات نہیں کر رہا۔ وہاں سے سورج طلوع ہوا، زمین کے اوپر روشنی آ رہی ہے، اور روشنی اجزاء کا مرکب ہے۔ وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی زمین پر آ رہی ہے، کس رفتار میں آ رہی ہے؟ 1 منٹ میں 1 کروڑ 20 لاکھ میل کی رفتار سے آ رہی ہے۔ تو اس روشنی میں کیوں پھٹن نہیں آئی؟ یہ تمہیں معراج کے اندر پھٹن نظر آ رہی ہے، تو ہمارے علماء نے ان چیزوں کا جواب دیا ہے۔ لیکن جب آپ مطالعہ کریں گے آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج روحانی ہے یا جسمانی ہے؟ بولیں روح مال جسد، اور روحانی معراج، منامی معراج، خواب کا معراج تو کئی مرتبہ ہوا، لیکن یہ جو معراج ہے جس میں نماز فرض ہوئی یہ روح اور جسم کے ساتھ ہوا، اور رات کے بھی مختصر حصے میں ہوا۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ کوئی اس کے خلاف عقیدہ بنائے ہم اس کے عقیدے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تم سائنسدانوں کی تحقیقات کے اوپر عمل کرتے ہو، تمہیں اگر معراج کے اوپر استواء نظر آتا ہے تو سائنسدانوں کے تجربات کو تو تم اندھے مقلد ہو کر مان رہے ہو۔ ہم تم سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے تجربات کے پیچھے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ یہاں تو میرا نبی کہہ رہا ہے، یہ تو ملاحدہ فلاسفہ قدیمہ اور فلاسفہ جدیدہ کے اعتراض ہیں۔ اب آپ کو میں اچھالی میں لے آؤں، سمجھے آپ؟ یہاں بھی کچھ بدھو بیٹھے ہیں۔ میرے پاس ایک نوجوان ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ اس کے گواہ بھی میرے پاس ہیں، شاید آج بھی اس مجمع میں بیٹھے ہوں۔ میرے گھر میں بیٹھک میں ایک نوجوان کو لے آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب اس نوجوان کے کچھ اعتراضات ہیں۔ میں نے اس نے کہا کہ بیٹا آپ کے اعتراضات ذاتی ہیں یا کسی کے پڑھائے ہوئی ہیں؟ یہ بات مجھے صحیح بتاؤ۔ مقصود میرا اس سوال کا یہ تھا کہ اگر اس کے ذاتی ہوں تو اور طریقے سے اس کے ساتھ میں گفتگو کروں، اگر کسی کے پڑھائے ہوئے ہوں
تو پھر میں اس شخصیت کو مد نظر رکھ کر گفتگو کروں جس نے اس کی تربیت کی ہے، اس کو تعلیم دی ہے۔ تو اس نے جھوٹ بولا، اس نے کہا نہیں میرے ذاتی ہیں۔ وہ مختلف باتیں کرتا رہا، بات آ گئی نماز کا۔ یہ اچھالی کی بات کر رہا ہوں، کہاں کی؟ آپ تو سوئے ہوئے ہیں نا، اور پرانے دیوبندیوں کی تو ویسے ہی موجیں ہیں، ہم تو جی پرانے ٹھیکیدار۔ یاد رکھو، آخری عمر میں اللہ کی طرف توجہ نصیب ہو جائے تو یہ خیر کی دلیل ہے، اور آخری عمر میں اللہ کے دین کی طرف سے توجہ ہٹ جائے تو یہ شر کی دلیل ہے۔ فکر کرو، وہ صحیح العقیدہ لوگ جو جن کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں، وہ تبلیغ والے آئے تو ان کے ساتھ نہیں جڑتے، درس قرآن آئے تو اس میں نہیں جڑتے، درس حدیث میں آئے اس میں نہیں جڑتے، ہمارا کوئی اجتماعی پروگرام ہو اس میں نہیں جڑتے۔ وہ فکر کریں اور اس بات کو مد نظر رکھے کہ آخری عمر میں ہم کٹ رہے ہیں تو یہ شر کی دلیل ہے، یہ کٹتے کٹتے ایمان کے کٹنے کا سبب نہ بن جائے۔ جڑ رہے ہیں تو یہ خیر کی دلیل ہے، یہ جڑتے جڑتے ایمان کی سلامتی کا باعث بنے گی۔ ہے توجہ آپ کی؟ کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ جب میرا صرف میں نے نظر رکھنی ہے فتنوں کے اوپر، یہاں تو اتنے فتنے ہیں میں گن نہیں سکتا اس شہر میں، اور فتنوں کے سرغنے بھی یہاں موجود ہیں۔ اگر آپ نے علماء کا دست و بازو نہیں بننا تو پھر یاد رکھو فتنے پھیلیں گے، اور فتنے علماء کو شہید کر دیں گے، پھر دین اور دینی تحریک کی باغ ڈور عوام کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس نوجوان نے مجھے نماز کے اوپر کہا، اس نے کہا آپ کا عقیدہ ہے نا کہ 50 نمازیں فرض ہوئی؟ میں نے کہا ہمارا عقیدہ ہے 50 فرض ہوئی۔ اس نے ایک سوال کیا، اس نے پہلے سوالات کو میں نہیں بتا رہا، جب مجھے پتا چلا کہ یہ کس کا مرید ہے، کس کا پیروکار ہے، میں اس سوال کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے تو اس نے جھوٹ بولا نا کہ میرا ذاتی اعتراضات ہیں۔ 50 نمازیں آپ کا عقیدہ ہے فرض ہوئی؟ میں نے کہا فرض ہوئی۔ کہاں فرض ہوئی؟ میں نے کہا عرش مولا کے اوپر فرض ہوئی۔ اس نے میرے اوپر سوال کیا، اس نے کہا کہ جبریل آپ کے ساتھ تھے اس وقت جب نمازیں فرض ہوئی؟ میں نے کہا نہیں ساتھ تھے۔ کہاں تھے؟ میں نے کہا سدرۃ المنتہا کے اوپر جبریل چھوڑ گئے تھے۔ اچھا، سارے دین کی خبریں تو جبریل بتایا کرتا تھا حضور کو کہ یہ دین ہے، جہاں جبریل ساتھ چھوڑ گیا آپ اکیلے ہیں، وہاں کہتے ہیں آپ کے 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں، وہ آپ کو کس نے بتائی؟ جبریل تو وہاں تھا ہی نہیں۔ سوال تو داغ دیا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا بھائی یہ لتا پلیت مولوی نہیں ہے بھائی جس موتری قد نہیں پکایا ہو۔ بس پھر مجھے سمجھ آ گئی، فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ تو نمازوں کا انکار کر رہا ہے۔ 50 پھر اس نے کہا 50 ہوئی، پھر 45 ہوئی موسیٰ کے کہنے پر، پھر 40 ہوئی موسیٰ کے کہنے کے اوپر، پھر گئے 40 ہوئی، پھر گئے 35 ہوئی، پھر گئے 30 ہوئی، پھر گئے 25 ہوئی، پھر گئے 20 ہوئی، پھر گئے 15 ہوئی، پھر گئے 10 ہوئی، پھر گئے 5 ہوئی، چاپ لائی۔ میں نے کہا عقیدہ بالکل عقیدہ۔ اس نے بتایا کس نے؟ جبریل کو وہ رہ گیا۔ اب مجھے غصہ آیا نا کہ یہ پہلے جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے کہا تیرا پیر جس نے آج تک پیشاب کو بھی ڈھیلے سے استنجا نہیں کیا، جس کا جسم بھی پلیت ہوتا ہے، جس نے تجھے یہ خبر دی ہے کہ نمازیں نہیں ہیں، وہ اتنا معتبر ہے، اور امام الانبیاء خود فرما رہے ہیں میں گیا 50 فرض ہوئی، میں واپس آیا موسیٰ نے سفارت کی، میں پھر گیا اور 5 کم ہوئی، 45 رہ گئی، میں پھر واپس آیا موسیٰ کے کہنے پر پھر واپس گیا، وہ 40 رہ گئی، حتیٰ کہ 50 نہیں۔ میں نے کہا تیرے پیر کا درجہ امام الانبیاء سے بھی بڑھ گیا ہے، حضور کی بات کا اعتماد ہی نہیں رہا، جہاں تو جبریل کے واسطے تلاش کرتا ہے اور اس بغیرت کے کہنے کے اوپر تو نماز کا انکار کر رہا ہے۔ میں نے کہا ٹائم رکھ اس کے ساتھ، میرا ٹائم رکھ، گفتگو کرتے ہیں اس کے مسئلے کے اوپر۔ آپ آئیں گے؟ میں نے کہا آؤں گا، مجھے کیا مسئلہ ہے، آؤں گا لیکن ثبوت کے ساتھ آؤں گا، ویڈیو میرے ساتھ ہوگی۔ اس نے عصر کا ٹائم مجھ سے طے کر دیا، کل عصر کا، وہ کل آج آ رہی ہے۔ یہ فتنہ آپ کے شہر کے اندر ہے۔ داڑھی کو جھاڑی کہتے ہیں، یہ جملے بولے جاتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں نے تماشا بنائی ہے، مسجد کے اندر کوئی گناہ دھونے والی مشین لگی ہے، دوڑ رہے ہیں مسجد میں، دوڑ رہے ہیں مسجد میں۔ اس کی بنیاد آپ کے شہر سے رکھی جا رہی ہے۔
آپ سوچ رہے ہیں ان کے جنازے پڑھنے چاہیے یا نہیں جانے چاہیے، ان کی شادیوں میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، آپ سارے چلے جائیں، پھر آپ کی نسلوں کو اللہ یہ سزا دے گا کہ دین سے فارغ ہو جائیں گی، آپ کے جنازے بے دین پڑھانے والے ہوں گے۔ تعاقب کرنا ہے نہیں کرنا؟ جی کرنا ہے، جو وہ بولے جو کرنا ہے نہیں کرنا، علماء کے بغیر ہو جائے گا، علماء کی رہنمائی میں ہوگا۔ تعاقب رکھنا ہے، کہاں سے کون سا فتنہ اٹھ رہا ہے، ضروریات دین میں سے کس چیز کا انکار کر رہا ہے، ہم نے دلائل کے زور سے اس کا رستہ روکنا ہے، سوشل بائیکاٹ کر کے اس کا رستہ روکنا ہے۔ یہ ملاحدہ ہے اور یہ فکر آپ کے شہر کے دسیوں نوجوانوں کے اندر آ چکی ہے۔ کون فکر کرے گا؟ بس کماؤ 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 کماؤ، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرو، واپس آؤ، رکشا لے لو، رات کو کہیں چھلیاں بھوننے کی، مکئی بھوننے کی ریڈی لگا لو، فروٹ بیچنے کی ریڈی لگا لو، پوچھو کتنی تنخواہ ہے، اوپر سے کتنے آتے ہیں، الاؤنسز کتنے ملتے ہیں، بچا کتنے لیتے ہو، بینک بیلنس کیا ہے۔ زندگی اس لیے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ حضور نے فرمایا قیامت تک میری امت کے اندر ایک جماعت ایسی رہے گی اہل حق کی، جو دلائل کے زور سے باطل کا رستہ روکے گی۔ آپ نے کس جماعت میں اپنا شمار کرنا ہے؟ اہل باطل کے ساتھ شامل ہونا ہے یا اہل حق کے ساتھ؟ اب ہماری ساری تگدو اس میں لگ رہی ہے، جنازے کے بعد دعا مانگنی ہے یا نہیں مانگنی، سلاد پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، جھنڈیاں لگانی ہے یا نہیں لگانی۔ تمہارے دین کی بنیاد کو لوگ تمہارے شہر کے اندر وہ کوئلے کی اوپر تلے ہوئے ہیں، تم ابھی آپس کے اندر مناظروں سے فارغ نہیں ہو رہے۔ سمجھنا چاہیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اگر اس فکر کو نہ روکا گیا تو مبادا یہ فکر آپ کے گھر کی دہلیز کے اوپر پہنچے، آپ مسلمان ہو تو بیٹا آپ کا کافر ہو ضروریات دین کا انکار کر کے۔ اور میں یہ بات لائیو کر رہا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اور اس بات کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے وہ اعلانیہ اپنے عقیدے کا اظہار کریں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے۔ اور اگر تمہارا عقیدہ نہیں ہے یہ تو تمہاری اوپر یہ الزام ہے، تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے اس الزام کا صفایا کرنا۔ اگر تم اپنی صفائی نہیں دیتے تو ہم باقی سمجھیں گے کہ جو الزام لوگ آپ کے اوپر لگا رہے ہیں اس الزام کے اندر صداقت ہے، اور اس صداقت کی دلیل یہ ہے آپ کے مریدین اور آپ کے جتنے شاگردان ہیں وہ نماز کے منکر ہیں، وہ داڑھی کے منکر ہیں، وہ حج کے منکر ہیں، وہ عمرہ کرنے کے منکر ہیں، وہ کئی احادیث پیغمبر کے منکر ہیں اور کئی صحابہ کے وہ منکر ہیں۔ خصوصاً حضرت امیر معاویہ کا نام لو سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری فکر ہے، وہ بھی آپ کے شہر کے اندر، وہ بھی نمازوں کے منکر ہیں، لیکن ان کا فلسفہ جدا ہے۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ شہاب الشاہ صاحب کوئی نمازیں پڑھتے تھے، اے جڑا تھوڑے سامنے بیٹھا ہے ویگ گنوٹھی کی ویگ، میں نام نہیں لیتا، آپ کو دکھا رہا ہوں جی۔ ایک پہنچ میں ایک پیرا نے گھر جم پاؤنا لوگ دے پیر دھو کے پیویں نہ پیویں نہ، اس پہ نماز فرض ہے؟ یہ بھی وضو نہیں کر کے آیا، اس کے اوپر وضو فرض ہے؟ بس اس کا قصور یہ ہے کہ پیرا نے گھر نہیں جما۔ یہی اگر ان لوگوں کے گھر میں پیدا ہو جاتا، اسی کو دلیل بناتے یہ کوئی وضو کرتا تھا، اسی کو دلیل بناتے کہ یہ کوئی نماز پڑھتا تھا۔ اب آپ بتاؤ یہ دلیل ہے؟ ہاں، پھر کہتے ہیں علی 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 علی۔ میں کہنا چاہتا ہوں علی کے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ نہیں، علی نمازی تھا، تم نمازوں کے منکر، علی داڑھی والا، تم داڑھی کے منکر۔ نہیں سمجھتے جی؟ علی نماز اقامت صلاۃ کو، نماز کو قائم کرنے والا،
علی بھنگ چرس شراب کو حرام سمجھتا تھا تو سارے بھنگی چرسی کیا آخنا کہ علی 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 مولا علی یا حسین تمہارا حسین کے ساتھ کیا واسطہ؟ حسین بھنگ چرس حفیم شراب کو حرام سمجھتے تھے حرام سمجھتے تھے جنگ بھنگ پی کے آخنا یا حسین. حسین قیامت کے دن کہے گا دور ہو جاؤ دفع ہو جاؤ بغیر تو نشہ پی کے آئے نماز ایک نہیں پڑھی نمازوں کا انکار کیا واہ حسین یا حسین کے نعرے لگاتے ہو. سمجھو یہ دو فکریں نماز کے انکار کی آپ کے شہر کے اندر پڑ رہی ہیں. یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے, میری ذمہ داری ہے آگاہ کرنا. میں اپنی ذمہ داری علل اعلان نبھا رہا ہوں. اب تم کہتے ہو مولوی صاحب تو سیاسی ہیں تھوڑے ہاتھ ہی پیڑے جیڑے تسی کرو تمہیں کچھ نہیں. مولوی صاحب سیاسی ہیں, مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے جی فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہیں, میرا دماغ ٹھیک ہے. تم اپنے دماغ کا علاج کرو, بیٹھو میرے ساتھ بات کرو, دین کے اوپر کرو یا دنیا کے اوپر کرو, سیاست کے اوپر کرو یا معاشرت کے اوپر کرو, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا دماغ ٹھیک ہے یا میرا پہ. میں نے تو جس کو اپنا لیڈر مانا جس کے پاس 13 سیٹیں تھیں, کتنی آج قومی اسمبلی میں 5 سینٹ میں, ایک وقت آ گیا ملک کی تاریخ میں حکومت بھی مجبور ہو گئی اپوزیشن بھی مجبور ہو گئی. میرے قائد نے اپنے مشن کی 4 شکیں آئین پاکستان کے اندر داخل کروا دی اور پورے دنیا کو حیران کر کے رکھوا دی. اور پھر جو عقل کا کوڑا ہے, دماغ کا کوڑا ہے, جس کے پاس صلاحیت بھی نہیں ہے سوچنے سمجھنے کی, اندھا مقلد ہے, وہ کہتا ہے جناب 2028 تک سود حلال ہو گیا ہے. میں تجھے بتاتا ہوں تمہاری وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ 2027 کے آخر تک سود کو ختم کرنا چاہیے. اگر ہم کہتے کہ فوراً ختم کرو تو اس فیصلے سے تضاد آتا. ہماری بیدار مغز قیادت نے 2027 کے آخر کے بعد کیا آتا ہے 28 کی 1 جنوری کی تاریخ دے دی کہ سودی نظام کو خاتمہ ہونا چاہیے 2028 کی 1 جنوری کو, تاکہ اس فیصلے کے ساتھ تضاد بھی باقی نہ رہے. دیکھو تمہارا دماغ تھوڑا ہے. پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 2027 گزرتا اور یہ آئین کی ترمیم نہ ہوتی تو ایک پارٹی آ جاتی اسٹے لے آتی اس کے خلاف, اور آئین میں ترمیم نہ ہوتی تو جو ہمارا سرکاری وکیل ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو, اٹارنی جنرل آف پاکستان, وہ بھی سود کے حق میں دلائل دیتا. اب کیا ہوگا کہ اگر 2027 کے بعد کوئی بدمغز سود کے حرمت کے خلاف سٹے لے گا, اٹارنی جنرل آف پاکستان اس وقت جو بھی ہوگا اس کی مجبوری بن جائے گی آئین کے مطابق بات کرنا. تو حکومت مدعی ہوگی اس میں کہ نہیں ہم سودی نظام کو ختم کریں گے. اب اس ترمیم کو جس میں بدلنا ہے وہ آپ کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آگا, انشاءاللہ ہمارے ووٹوں سے منتخب ہو کر نہیں آئے گا. ہم نے تو جن کو دیے وہ سرخرو ہو گئے موقع کی تلاش میں. اور پھر آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پھر یہ مولانا نے فرمایا یہ انقلاب نہیں ہے جمہوریت ہے. انقلاب راتوں رات آیا, افغانستان کا صبح نظام تبدیل ہو گیا, آؤ پھر انقلاب لاؤ, نکلو اس ملک میں انقلاب کے لیے. اعتراض کرنے والے کی وہاں بھی تلوے سڑتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرنا اور اس کا کام صرف اعتراض ہوتا ہے. انقلاب کے لیے بھی نہیں نکلتے. تو جمہوریت میں تدریج ہوتی ہے, تدریج ہوتی ہے, سٹیپ بائی سٹیپ پہ ایک عمل ہوتا ہے. تو ایک خوش آئند عمل ہو گیا ہے, ایک ترمیم اچھی ہو گئی ہے, آپ بجائے اس کی تائید کرنے کے اوپر جملے کس رہے ہیں. اہل حدیث علماء مولانا کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. دیوبندی تو چلو دیوبندی جو ہوئی وہ تو ان کے مسلک ہوئی ہے. مفتی محمد تقی عثمانی رحمہ دعوت برکات تم کہہ رہے ہیں میرے پاس لفظ نہیں ہے مولانا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. اس مجمع میں مفتی تقی عثمانی جیسا عقل کس کے پاس ہے؟ ذرا کھڑے ہو کر کھڑے ہو. علم کس کے پاس ہے؟ تو ہمیں کسی کی کیا پرواہ ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. مفتی منیب الرحمان بریلوی مسلک کا ججد عالم دین, معتدل عالم دین, اور اپنے مسلک کے لوگ ان کو مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں. ان کا کل کا کالم درس عبرت وہ پڑھ کے دیکھ لیں, دنیا نیوز کے اوپر آیا تھا, دنیا اخبار کے اندر.
ہم نے شیئر بھی کیا ہے کہ کن الفاظ میں انہوں نے مولانا کو خراج تحسین پیش کیا اس حالیہ ترمیم کے اندر. تو یہاں سونے کی قدر کون جانتا ہے؟ لوہار جی. سونا تو لوہارے کو وہاں چیک کراؤ. سونے کی قدر سونار جانتا ہے، علماء کی قدر علماء جانتے ہیں. کوئی چرسی بھنگی کہے کہ مولانا یوں ہے، ہم اس کو جتی کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں، اس کو کی فکر کو. پھر کیا ہوا؟ ہمارے قائد نے جو وفاقی شرعی عدالت آپ کے ملک کے اندر ہے، عدالت قائم ہے، لیکن اس عدالت کا کوئی چیف جسٹس نہیں ہے. ہم نے حکومت کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس عدالت کا چیف جسٹس آئین کا حصہ بنوا دیا کہ اس عدالت کا الگ چیف جسٹس ہونا چاہیے. تیسری ترمیم میں کیا آیا جو ہم نے داخل کروائی؟ باقی تو جو تھی، جو ہمارا کام ہے. تو ہم کہتے ہو کہ یہ اسلام نہیں، اسلام آباد کے لیے لڑتے ہیں. ہم اسلام ہمارا کاز ہے اور اسلام آباد سے نافذ ہوگا، وہ چھالی سے نافذ نہیں ہوگا. تھوڑے کو راہ ہی نہیں کھلایا میں نے جموں چٹو پارٹی. ہاں تو وہ آئین کے اندر آیا کہ اسلامی کوئی اگر وفاقی شرعی عدالت کوئی فیصلہ کرے گی، اس کے خلاف اگر اپیل آئے سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ پابند ہوگا 1 سال کے اندر اس اپیل کا فیصلہ کرنے کے اوپر. اگر 1 سال کے اندر سپریم کورٹ نے فیصلہ نہ دیا اس اپیل کے اوپر تو سال کے بعد وفاقی شرعی عدالت کا کیا ہوا فیصلہ خود بخود نافذ العمل ہو جائے گا. کچھ سوچو تو صحیح، تنقید کرنے والوں ہے کیا؟ آسان جملہ ہے جی، مولانا تو سیاست کر رہے ہیں. جناب یہ نظام سیاست، یہ فیصلے سیاسی نظام سے ہی نافذ ہوں گے. اور پھر ایک اور شک، اسلامی نظریاتی کونسل. آج تک ہمیں تانا دیا جاتا تھا، حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کے زمانے میں جب پاکستان بن گیا تھا، مولانا شبیر احمد عثمانی نے فوراً مطالبہ کیا کہ پاکستان کے اندر اسلام کا قانون بننا چاہیے. میں اپنا عنوان معراج کو ختم کر چکا ہوں، یہ یاد رکھنا، وہاں سے اگلے جمعے کو شروع کروں گا. تو اس وقت مولانا شبیر احمد عثمانی کو جو بات کہی گئی وہ میں نہیں کہنا چاہتا. پھر آپ کے وہ پنڈت انہوں نے کہا کون سا اسلام نافذ کریں؟ بریلوی اسلام، دیوبندی اسلام، اہل حدیث اسلام یا کوئی اور اسلام؟ پہلے اپنا فیصلہ تو کر لو. علماء سے کٹنے والوں، تمہارے دماغ کی کھوپڑی میں ماضی دینا چاہتا ہوں. سن 1952 میں اس ملک کے جید علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے 22 نکات کے اوپر متفقہ فارمولہ دیا کہ یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور تمام مسائل کا متفقہ اسلامی فارمولہ ہے، یہ اسلام نافذ کر دو. 1952 میں تم نے آج تک نافذ کیا. پھر کہا گیا اب پھر گئے 1973 میں کہ کون سا اسلامی نظریاتی کونسل بنائی جائے. 6000 سفارشات اسلامی نظریاتی کونسل، جس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ریٹائرڈ ججز، وکلا اور بہت سارے دانشمند اس اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں. تمام مسالک کی نمائندہ اسلامی نظریاتی کونسل وہ 6000 اسلامی شکوں کے اوپر سفارشات اسمبلی میں بھیج چکی ہے، لیکن آج تک آپ کے ووٹوں سے منتخب اسمبلی نے ان اسلامی سفارشات کے اوپر بات بھی نہیں کی. قائد ملت اسلامیہ، بطل حریت، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس ترمیم کے اندر یہ بات ڈلوائی کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو سفارشات پیش کرے گی وہ تمام مسائل کی متفقہ ہوگی. آئین دونوں ایوان اس کے اوپر بحث کرنے کے پابند ہوں گے. اور کیا کریں؟ حجم کتنا ہے؟ قومی اسمبلی میں سیٹیں کتنی ہیں؟ 8 موقع کا انتظار کر رہے تھے. یہ اعتراض تب کرنا کہ اسلام نہیں اسلام آباد ہے جب 2/3 اکثریت ہو اور ملک میں اسلام نہ نافذ ہو. تب اگر نہ نافذ ہوا تو پھر میں آپ کے نظریے کے ساتھ. اور ایک اور بات، عرصہ دراز سے مشرف کے زمانے سے ہمارے مدارس کی رجسٹریشن رکی ہوئی ہے. بینک اکاؤنٹ نہیں کھولنے دیا جاتا مسجد اور مدرسے کے نام پر.
اس آئین کا حصہ بنا دیا گیا کہ مدارس کی رجسٹریشن 1860 کے ایکٹ کے تحت کی جائے گی. اور مجھے بتاؤ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں مدرسے والا بھی خوش، یہاں اسلام پسند بھی خوش، جس کے پیٹ میں مروڑ ہے اسلام سے ہے یا مدرسے سے ہے یا طالب علم سے ہے یا علماء سے ہے، ہمیں بھی اس سے مروڑ پڑتا ہے، ہمیں بھی کوئی فکر نہیں. ہم اپنی قیادت کے ساتھ بڑے ٹھوس انداز میں کھڑے ہیں. لیکن اتنی گزارش میں کرتا ہوں، کم از کم عقل سوچنے والی رکھو، عقل کے اندر اعتدال پیدا کرو، ضمیر کے اندر اعتدال پیدا کرو، اپنے اندر فیصلے کی قوت پیدا کرو، اپنے مخالف کی بات کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرو. اس سے پہلے اپنے مخالف کی بات کو سننے کی اور پڑھنے کی فکر پیدا کرو. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے، بات ایک طرف سے نہیں سننی چاہیے، بات جانبین سے سننی چاہیے اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے، اس پورے ڈرافٹ کے اوپر پی ٹی آئی متفق تھی، حکومت تو تھی، پی ٹی آئی متفق تھی. انہوں نے کہا ہم ووٹ نہیں دیں گے، وہ اس لیے حکومتی رویے کی وجہ سے. حکومتی مولانا نے اسمبلی میں کہا کہ پی ٹی آئی متفق ہے، ووٹ نہ دینا احتجاجاً یہ ان کا حق ہے، آپ ان کے ساتھ سلوک بھی ایسا کر رہے ہیں. اور کسی نے اگر خودداری اور غیرت سیکھنی ہو، ہمارے قائد سے سیکھے جس نے آج تک اس کو طرح طرح کے طعنے دیے، اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس کے خلاف ہونے والے مظالم کی تردید کی ہے، نام لے کر تردید کی ہے. آپ اپنے گلی نالی کے مخالفوں کے ساتھ ذرا حسن سلوک کا رویہ تو دیکھ سکو اپنے اندر. میرے قائد سے اس کی کوئی چیز نہیں. اور مفتی منیب کا کالم پڑھ لینا، پھر آپ کو نظر آئے گی کہ مطلب مخالف مسلک کا آدمی جو کہ طالب علم وہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ باتیں. اور پھر جو آئینی ترمیم ہوئی، جس ترمیم کے اندر چیف جسٹس کی تقرری کا فیصلہ ہوا، میں تحریک انصاف کے دوستوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنی عقل کے اندر سنجیدگی پیدا کریں. پہلے بات سمجھیں، پھر بات کو تولیں، پھر زبان سے اس کو نکالیں. مبادہ کہ وہی بات آپ کے گلے نہ پڑ جائے. اور گلے پڑنے کو اسی کو خطرہ ہوتا ہے جس کے اندر کچھ غیرت ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی عزت اور وقار کو بچانے کا مادہ ہوتا ہے. جس کا اپنا وقار نہیں ہوتا وہ بات کو پھینکتا ہے. چیف جسٹس کی جو آئینی ترمیم ہے، چیف جسٹس کے آئین کے اندر جو ترمیم ہوئی، طریقہ کار اس کے انتخاب کا، اس کے لیے پارلیمانی کمیٹیوں کی نمائندگی بنائی گئی. اور اس نمائندگی میں پیپلز پارٹی نمائندہ تھی، پی ٹی آئی اپنا پارلیمانی نمائندہ انہوں نے مقرر کیا، اور اس نمائندے کی موجودگی میں چیف جسٹس کا تقرر ہوا. یہ ساری باتیں سمجھنے کی. آخر میں پھر میں عرض کرتا ہوں کہ پھر نہیں یہ کہنا کہ مولوی صاحب سیاست کر رہے ہو، میں ہوں ہی سیاسی، میں ہوں ہی سیاسی. اور سیاست کے ذریعے اسلام نافذ ہوتا ہے. دو طریقے دنیا میں چل رہے ہیں، دنیا میں میکسیمم طریقہ جمہوری چل رہا ہے، اور ایک جگہ پہ اور ڈنڈے کا نتیجہ تم آج تک اس کو تسلیم نہیں کر سکے. تم اپنی فیس بک کے اوپر ذرا ان کو خراج تحسین تو پیش کر رکھو. میں تمہیں آزاد سمجھوں گا. افغانستان کے طالبان کو خراج تحسین پیش کرو اپنی فیس بک آئی ڈی پہ. پھر تمہارا نری ڈٹا نہ ہوا تو تم ایجنسیاں کیا کرتی ہیں پاکستان کی؟ نری ڈٹا ہونا بھی تو ضرور